بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، جو ماہ شعبان میں یہ کلمہ پڑھے گا اس کے 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر آئی ہوں یہ ایک بہت ہی پیارا کلمے کی تسبیح کا عمل ہے جو اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جو اس کلمے کو پڑھے گا اس کے 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ اس تسبیح پڑھنے والے کا موت کے بعد چہرہ قبر میں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ اس کے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے لیے قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اس کی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ خدا اس پر سلامتی اور رحمت نازل فرمائے گا، کیونکہ ناظرین یہ شعبان کا مبارک مہینہ ہے، یہ بہت برکت والا مہینہ ہے، ینوی پاک کو مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ کو ہم نے غفلت میں نہیں گزارنا، جیسا کہ ہم رجب کے بابرکت مہینے کو غفلت میں گزار چکے ہیں۔ اس مہینے میں ہم نے سارے اعمال کو کرنا ہے جن کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اس مہینے میں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے، اس کا محبوب راضی ہو جائے تو پھر دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی۔ لیکن آپ نے اللہ پر یقین کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اعمال کرنے ہیں، اللہ سے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جو شعبان کے مہینے میں اس تسبیح کو پڑھے گا اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا، 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور جب دوبارہ زندہ ہوگا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ یہ کتنی فضیلت والی تسبیح ہے۔ محترم ناظرین، یہ چھوٹا سا عمل آپ نے کرنا ہے اور ہمیں اس کا موقع بار بار نہیں ملے گا، اس لیے ویڈیو کو کاٹ کر مت دیکھیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، اس کو دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ہماری آپ کی وجہ سے جو بھی اس پر عمل کرے ان کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ اس میں میرا تمہارا سب کا حصہ ہوگا، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اسی لیے آپ اس کو ضرور شیئر کیا کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ عمل کو سمجھ سکیں اور اس کو صحیح طریقے سے کر سکیں۔ اگر آپ ایسے ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے تو پھر آپ عمل صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے اور نہ ہی صحیح طریقے سے کر پائیں گے، اور پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کون سی تسبیح ہے۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تو بنی اسرائیل کے لیے انہیں 5 باتوں کا حکم کرنے کی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ ان کی ہر بات کی مثال بھی سمجھائی۔ آپ نے انہیں ارشاد فرمایا، نمبر 1، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کو کسی کے ساتھ شریک مت بناؤ، اور اس کی مثال بیان فرمائی کہ شرک کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی نے اپنے ذاتی مال سے ایک غلام خریدا اور اپنی بندی سے اس کا نکاح کر کے رہنے کے لیے ایک گھر بھی دیا اور تجارت کرنے کو مال دیا کہ منافع کما کر جو کچھ اپنی ضروریت سے بچ جائے وہ مالک کو ادا کرتا رہے۔ ادھر غلام نے یہ کیا کہ منافع میں سے ضروریات کے بعد جو کچھ بچا مالک کو دے کر باقی اس کے دشمن کو دے دیا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ایسے غلام کو کون اچھا کہے گا۔ دوسرا، آپ نے ان کو نماز کا حکم دیا اور اس کی مثال ایسے دی، کوئی شخص کسی بادشاہ کی ملاقات کے لیے اجازت حاصل کرے، لیکن شرف یابی حاصل ہونے پر جب بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہو کے اس کی حاجت کو معلوم کرے اور اس کے پورے کرے تو یہ خود کا مال غفلت سے دائیں بائیں جھکنا شروع کر دے، جس پر بادشاہ بھی منہ موڑ کر اس کی طرف سے بے نیاز ہو کر بیٹھتا ہے۔ نمبر 3، پھر آپ نے ان کو روزے کا حکم فرمایا اور ساتھ کی یہ مثال سمجھائی کہ روزے دار کی مثال اس شخص کی ہے جو احتیاط لگا کر ڈھال تھام کر لڑائی کے لیے نکلتا ہے، جس کے بعد نہ تو دشمن اس تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہتھیار اس پر کارگر ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، پھر آپ نے ان کو صدقے کا حکم دیا اور یہ مثال بیان فرمائی کہ جیسے کسی دشمن کو قید کر لے اور پھر یہ خاص رسم کے عوض اسے سودا کر کے پھر تھوڑا جو کچھ بھی کماتا ہے اسے ادا کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو آزاد کروا لے۔ 5ویں نمبر پر پھر آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا حکم دیا، اس کی مثال یوں سمجھائی، ذکر کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی قوم پر دشمن حملہ کرنے لگے تو وہ قلعے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے اور قلعہ بند ہو کر دشمن سے اپنی جان بچائے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ان 5 باتوں کا بھی حکم کرتا ہوں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ 5 اور باتوں کا بھی حکم دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمائیں۔ جماعت کا بہت ہی دھیان رکھنا، سننا اور احتیاط اختیار کرنا، یعنی حاکم وقت کا جائز
اموار میں کہنا ماننا، ہجرت اور جہاد کرنا، اور جو شخص اہل جمالیت کی سی بول و پکار کرے گا وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ حضرت عبد بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص الحمدللہ کہتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ اکبر زمین و آسمان کے درمیان خلا کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ کا ثواب تو اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا علم اس کو پہنچ نہیں سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اسی طرح یاد کرتا ہوں۔ جب وہ تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے کہیں بہتر اور اعلیٰ مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ نیز ارشاد فرمایا جو شخص بستر پر لیٹا ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے سو جائے بیدار ہونے تک وہی ذکر شمار ہوتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نیک اور اچھے کام کرنے اور اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب، اس کلمے کی طرف جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے، 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور وہ بندہ جب قبر سے نکلے گا تو اس کا چہرہ 14ویں چاند کی رات کی طرح چمک رہا ہوگا اور اسے صدیقوں میں شامل کیا جائے گا۔ وہ کلمہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اس کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، 3 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات، جادو، جنات، نظر بد کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر جو بھی کام شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت اور سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کلمے کو 100 بار پڑھنا ہے: لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ بس اس کو آپ نے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے اجر کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے آپ کے 1000 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے، آپ کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور جب قبر سے نکلیں گے تو آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور آپ کو صدیقوں کی شان ملے گی۔ سبحان اللہ! اتنی بڑی شان اس کلمے کو دی ہے، اسی لیے میرے محترم ناظرین آپ خود بھی اس کو پڑھیں، اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کریں، ویڈیو کو ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا اور اس کا اجر ہمیں بھی ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت اور پیارے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔